السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی اہم پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستو، آج کا عنوان بہت ہی اہم ہونے والا ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کیجئے گا، یعنی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر جائیے گا اس ویڈیو کے اندر کیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے امیر مولانا سعد گمراہ ہو گئے ہیں، اے اللہ رحم فرما مولانا پر اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تبلیغی حضرات بھی اس ویڈیو کو ایک بار لازمی دیکھیں۔ بس میری یہی گزارش ہے کہ آخر تک ضرور سن کر جائیے گا، کیونکہ جو اس کے اندر جانکاری ہے، جو معلومات ہیں، وہ آپ حضرات کی ادھوری نہ رہ جائے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ کر جائیے گا۔ آپ مدارس میں پڑھ لیجیے ایمان کی بحث، اور اس کے بغل میں اصطلاحی معنی آپ سے سوال ہوگا مدرسے میں کہ بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ قلم سے لکھ کر جواب دیں گے کاغذ پر کہ ایمان اسے کہتے ہیں لغتاً اور شرعاً، آپ سے جواب دے دیں گے اور آپ کو اول نمبر سے پاس کر دیا جائے گا۔ میرے نزدیک ایسا کوئی امتحان صحابہ کا ثابت نہیں ہے کہ جس میں ان سے قلم کاغذ رکھ کر یا کتاب بند کر کے مجھے سوال کیا گیا ہو کہ بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اور یہاں مدرسے میں ایمان یزید انقص کی بحث پڑھتے ہیں اور اس کے مستدلات اور اس کے اندر ایک دوسرے کے جو ہے بحث کو بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ایمان کے سوال میں میرا پرچہ سوال کا بڑا اچھا بنا ہے، حالانکہ اس کو صاف لکھا ہے علماء نے کہ اس سے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاحب الفاظ کی بحث کو علم سمجھنا، الفاظ کی بحث کو اور الفاظ کے بیان کرنے کو ایمان سمجھنا، اس سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے ایمان کا مجھے کوئی ثابت کر دے۔ حامدوں و مسلیوں و مسلمہ، جیسا کہ آپ نے سنا مولانا سعد صاحب کے شذوذ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مولانا سعد صاحب کے ہر بیان میں قرآن کی تحریف ہوتی ہے، ہر بیان میں حدیث کے اندر جھوٹ ملایا جاتا ہے، ہر بیان میں اسلاف کی دینی تشریحات سے روگردانی کی جاتی ہے، اور ہر بیان میں بدعات کی ترویج کی جاتی ہے۔ اسی لیے ہماری پہلی درخواست تو یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب بدعتی ہو چکے ہیں، مولانا سعد صاحب ضال اور مضل ہیں، یعنی خود تو گمراہ ہو گئے ہیں اور ساتھ میں امت کے ایک بڑے طبقے کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے مولانا سعد صاحب کے بیانات کو سننا اور ان کو آگے فارورڈ کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جو لوگ مولانا سعد صاحب کے بیانات کو آگے فارورڈ کریں گے، کل قیامت کے دن ان کی پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ایسے بیانات کو فارورڈ کر رہے ہیں جس میں قرآن کی تحریفات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ ملایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو کلپ مولانا سعد صاحب کی میں نے آپ لوگوں کو سنا، یہ بھی بہت عجیب و غریب ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایمان صرف عملی دین سے پہچانا جائے گا۔ ایمان کی تعریف عملی دین سے ہوتی ہے، یعنی ایمان کی تعریف عملی دین ہی سے ہوگی۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں جس آدمی کو قتل کر دیا تھا کلمہ پڑھنے کے باوجود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسامہ هل لا شققت عن قلبه، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک عمل بھی نہیں کیا تو بھی وہ ایمان والا ہو سکتا ہے۔ تو کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی تعریف تو عمل ہی سے ہوگی؟ پھر مدارس کے اوپر طنز کرتے ہوئے کہا کہ مدارس میں ایمان یزید و ینقص کی بحث ہوتی ہے، اس کے لغوی شرعی معنی اور اس کے اصطلاحی معنی اور اس کے حقیقی معنی کی بحث ہوتی ہے، کہ کاغذ قلم کے ذریعے سے جو امتحان لیا جاتا ہے ایسا کوئی امتحان صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ الفاظ کی بحث کو علم سمجھنا اور الفاظ کے بیان کرنے کو ایمان سمجھنا، اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر کاغذ قلم سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے نا، اس سے بھی متنفر کر رہے ہیں مولانا سعد صاحب لوگوں کو۔ مدارس میں تقریری تحریر ایمان کا، میں تو بے تکلف آپ کو کہہ رہا ہوں، مدارس میں تقریری تحریر ایمان کا کوئی تعلق صحابہ کرام کے زمانے کے امتحان سے، اور قرآن کی آیات اور احادیث بتا رہی ہیں کہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ تقریری تحریر امتحان کہیں ہوا، صحیح ثابت ہے۔ ایمان کا تقریری جواب دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح جواب دیا ہے، تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ حالانکہ ایمان کا تحریر سے، تقریر سے، الفاظ سے، بیان سے ایمان کا کوئی قطعاً بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں اور آپ کو پہلے یہ لگتا تھا
کہ مولانا سعد صاحب کو جو اصل جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ ہم جدید جو آلات ہیں، موبائل ہے، ٹیبز ہیں اور کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہیں، ان کے ذریعے سے علم حاصل کر رہے ہیں، تو شاید مولانا سعد صاحب کو ان جدید آلات میں علوم کے آنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ چنانچہ اپنے کئی بیانات کے اندر مولانا سعد صاحب اس طرح کہتے بھی ہیں کہ اسی میں علم، اسی میں فلم، اسی میں عریاں، اسی میں قرآن۔ یعنی پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید تکلیف ان جدید آلات میں علوم کو لانے سے ہے، لیکن اس بیان میں تو صاف صاف جو روایتی طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے قلم اور کاغذ کے ذریعے سے، اس کے اوپر بھی مولانا سعد صاحب نکیر کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے متنفر کر رہے ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا کہ مولانا سعد صاحب کو جدید آلات سے تکلیف نہیں، نفس علم سے تکلیف ہے۔ وہ علم چاہے آپ کے موبائل کی اسکرین پر ہو، آپ کے ٹیب کی اسکرین پر ہو، یا آپ روایتی طریقے سے مدارس کے اندر قلم اور کاغذ کے ذریعے سے علم حاصل کر رہے ہوں، اس سے بھی مولانا کو تکلیف ہے۔ کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش کر کے عوام کو علماء سے متنفر کرنے کی کوشش میں مولانا سعد صاحب لگے ہوئے ہیں۔ اب مولانا سعد صاحب کے معتقدین کہتے ہیں کہ ارے مولانا سعد صاحب کے تو ایسے بہت سارے بیانات ہیں جس میں وہ علم و علماء کے فضائل بیان کرتے ہیں اور ان کی عظمت اور ان کے اکرام کے اوپر لوگوں کو ابھارتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور اس مہمان کو آپ بہت ہی عزت اور اکرام کر کے اپنے دسترخوان پر بٹھائیں اور اس کے سامنے ہر طرح کے فروٹ اور کھانے اس کے سامنے دسترخوان پر رکھیں اور اس کی بہت ہی زیادہ تعظیم کریں، لیکن بیچ بیچ میں آپ اس کو یہ بھی کہیں کہ کیسا بے شرم آدمی ہے، دوسرے کے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے آ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ اس کا اکرام کریں، حضرت یہ لیجئے، حضرت وہ لیجئے، حضرت ٹھنڈا لیجئے، حضرت میٹھا لیجئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہے کیسے بے شرم آدمی ہو، تم دوسرے کے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے آ جاتے ہو۔ تو ایسے شخص کو کیا آپ مہمان نواز کہیں گے؟ آپ یہ کہو گے کہ یہ آدمی تو جھوٹا ہے کہ ایک وقت میں اکرام کر رہا ہے، دوسرے وقت میں تانا دے رہا ہے۔ بالکل اسی طرح مولانا سعد صاحب کے جو بیانات ہیں علم اور علماء کے فضائل میں، تو وہ بیان ٹھیک ہے، ہمیں مسلم ہے، لیکن یہ بیانات جو اس طرح کے ہیں جو عوام کو علماء سے متنفر کر رہے ہیں اور علم کی تحقیر لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا رہے ہیں، ان بیانات کا کیا؟ ایسا شخص ہرگز علم دوست نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ مولانا سعد صاحب کی جو 3 منٹ 5 سیکنڈ کی کلپ ہے، اس میں مولانا نے علم اور عمل کا تقابل کیا ہے۔ ایک طرف مدارس والوں کا علمی مشغلہ دکھایا کہ مدارس کے اندر تم جو علمی مشغلے کے اندر لگے ہوئے ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف مولانا سعد صاحب نے صحابہ کے عمل کو پیش کیا کہ صحابہ کے ایمان کا امتحان تو عمل سے ہوتا تھا اور ایمان کے اندر عمل اصل ہے۔ کہ صحابہ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا ہو اور صحابہ نے کئی لغتاً شرعاً اصطلاحی معنی کئی بیان کیا ہوں، صحابہ نے ایمان کے کئی ثابت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صحابہ کو ایمان عمل کے ذریعے سکھلایا جاتا تھا۔ عجیب بات ہے، ایمان عملی طور پر سکھلایا جاتا تھا اور پھر اس ایمان کا عملی امتحان ہوتا تھا، نہ تقریری امتحان ہوتا تھا، نہ تجربی ہوتا تھا، کچھ نہیں۔ چونکہ تقابل علم و عمل کا کیا ہے، اب ہم اسی اعتبار سے جواب دیتے ہیں، اور اس کا جواب دینے سے پہلے ایک الزامی جواب سن لیجئے۔ اس بیان کے اندر تو مولانا سعد صاحب نے علم اور علماء کی توہین کی، ان کے علمی مشغلے کے بارے میں یہ کہا کہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے، اور ایمان کا تعلق تو اصل عمل سے ہے۔ ایک یہ بیان ہوا۔ اسی سال جنوری میں کھارگر اجتماع کے اندر مولانا سعد صاحب اللہ کی قسم کھا کھا کر لاکھوں کے مجمع میں یہ کہہ رہے تھے کہ ایمان کی تکمیل دعوت کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتی، نہ روزے سے، نہ نماز سے، نہ حج سے، نہ قرآن سے، نہ تلاوت سے، نہ تہجد سے، کسی سے بھی ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی تکمیل کا صرف ایک واحد سبب دعوت ہے، اس کے علاوہ اللہ کی قسم کوئی سبب ایمان کی تکمیل کا نہیں ہے۔ میں تو قسم اگر کہہ رہا ہوں، آپ کے بعد اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی قسم دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ نہیں ہے۔ میں کھل کر کہہ رہا ہوں، دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اب کھارگر کے اس بیان کے اندر نماز، روزہ، حج، قرآن کی تلاوت، تہجد، یہ ساری عبادتیں آ گئی اور کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی تکمیل سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اب مولانا سعد صاحب کے معتقدین سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ان دونوں بیانات میں سے کون سا بیان جھوٹ اور دھوکے پر مبنی ہے۔ ایک بیان تو یہ 3 منٹ 5 سیکنڈ والی کلپ جو مدارس اور علماء کی توہین کی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، ایک یہ بیان، اور ایک بیان کھارگر اجتماع کے اندر جو مولانا سعد صاحب نے دیا وہ بیان۔ آپ ہمیں بتائیے کہ مولانا سعد صاحب نے یہ جو تازہ بیان کیا ہے، اس میں مولانا سعد صاحب دین کی غلط تشریح کر کے امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا پھر کھارگر کے اجتماع کے اندر اللہ کی قسمیں کھا کھا کر وہاں پر امت کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیا؟ دونوں میں سے کوئی ایک تو آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک بیان کے اندر ایمان کے لیے اصل عمل اور عبادات کو بتا رہے ہیں، اور دوسرے بیان کے اندر کہہ رہے ہیں کہ عبادات بلکہ افضل العبادات نماز، روزہ، حج، ان سے بھی ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ تو آپ خود ڈیسائیڈ کر کے ہمیں بتا دیجئے کہ
کون سے بیان میں مولانا سعد صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور امت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مولانا سعد صاحب کے معتقدین کب تک ان کے ان باطل اقوال، ان کی قرآن کی تحریفات اور احادیث میں جو وہ جھوٹ ملاتے ہیں، کب تک ان کی تعویلات کرتے رہیں گے۔ عجب سینے والا ہے چانقے گریباں کا، جو یہ سیا تو وہ ادھڑا اور وہ سیا تو یہ ادھڑا۔ یہ تو تھا الزامی جواب، اب آئیے تحقیقی جواب کی طرف۔ چونکہ مولانا علم و عمل کا تقابل کیا ہے تو اسی اعتبار سے جواب سنیے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس میں لکھتے ہیں کہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے کمالات دو ہی چیزوں میں منحصر ہیں، یا تو وہ کمال علمی ہوگا یا تو وہ کمال عملی ہوگا، اور انہی دو وجہ سے تعریف بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 گروہ کا تذکرہ کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، منعم علیہم، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ نبیین اور صدیقین ان دونوں کا کمال کمال علمی ہے، اور شہداء اور صالحین ان دونوں کا کمال کمال عملی ہے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی لکھتے ہیں کہ نبی منبع العلم اور فاعل ہوتا ہے، اور صدیق مجمع العلم اور قابل ہوتا ہے۔ اسی طرح شہید منبع العمل اور فاعل ہوتا ہے، اور صالح یہ مجمع العمل اور قابل ہوتا ہے۔ پھر اس دعوے کی دلیل مولانا قاسم صاحب نانوتوی اس ویڈیو سے آپ حضرات کیا سمجھے ہیں؟ کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ جو مولانا سعد صاحب کی باتیں آپ حضرات نے اس کے اندر سنی ہوں گی، جو کلپ سنے ہیں، اور مفتی ارشد دہلوی کی جو بات آپ حضرات نے سنی ہے، ان دونوں حضرات کا جو نظریہ ہے، جو یعنی ان دونوں حضرات کے نظریے کے متعلق کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ حضرات تبلیغی جماعت سے کیا یعنی اپنی رائے رکھتے ہیں، اس لیے بس میں یہی آپ حضرات سے جاننا چاہتا ہوں۔ میں بھی بہت سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ حضرات تبلیغی جماعت کے خلاف ہیں، تبلیغ کے کام سے جو ہے نفرت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ خود میں نے 4 مہینے لگائے ہیں، اس وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات پیش کرتا ہوں تاکہ یہ غلطی دور ہو جائے۔ تبلیغی جماعت کا بہت اچھا کام ہے، یعنی تبلیغ کرنا بہت ہی اچھا کام ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کو ہدایت دے اور صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو مل جل کر کام کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔